لاہور لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. لاسٹ فورم کہ جو آخری فورم ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, اس کے بعد فورم موجود ہے. تو اگر وفاقی حکومت کو کسی قسم کا اعتراض ہے جی آئی ٹی پہ تو آگے فورم موجود ہیں. لیکن ہمیں بے حسی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات کو دبانے کی کوشش کی یا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز جو ہیں وہ اس معاملے کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب پر حملہ جو ہوا جس ایک سازش کے تحت اس کو دبا دیا جائے گا تو یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے. اچھا جی, میں راجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جیسا گھٹیا ذہنیت کا آدمی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے, جس طرح تفصیل سے راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا اور آج وہ اس واقعے کو جھٹلا رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں فی الفور وہ اس سیٹ سے مستعفی ہو جائے. اس ملک کے سابق وزیر اعظم, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما, ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نان سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا, یہ وقوع ہی نہیں ہوا, یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے. ہم پوری قوم اس پر سراپا احتجاج ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ فی الفور اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جائیں. دوسری بات, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک کو واقعہ نہیں ہوا, یہ ایک پلانڈ سازش ہے. اس سے پہلے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جاوید لطیف, مریم اورنگزیب, وہ سارے ٹوٹے جوڑ کے مختلف چیزیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ کوئی ایک جنونی آئے گا اور وہ اس طرح کا واقعہ جس طرح سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا اس کو یہ رنگ دے دیا جائے گا. یہ انہوں نے باقاعدہ 1 2 3 دفعہ پریس کانفرنس کی, اس کے بعد یہ پلان ہوا, اس کے بعد یہ سازش ہوئی اور اس لڑکے نوید کو اس میں استعمال کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوید کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے اور اس میں ادارے جو تعاون اگر نہیں کر رہے تو فوری طور پر جس طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے فوری طور پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ اس کی انکوائری پراپر طریقے سے ہو سکے اور جو اصل ملزمان ہیں وہ بے نقاب ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر انریسٹ ہوگا. اس ملک کے کروڑوں عوام جن کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آج بھی اگر شفاف اور انتخابات ہو جائیں تو عمران خان 3/4 کی اکثریت سے جیتیں گے, کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور یہ بات ثابت شدہ ہے, یہ محض دعویٰ نہیں ہے. ضمنی انتخابات کے اندر ثابت ہو گیا. عمران خان نے 8 میں سے 7 سیٹیں جیتیں جو کمزور ترین سیٹیں تھیں, جن کو چن کے انہوں نے ریزائن کر کے یہاں پر یہ چیلنج دیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما کو اس طرح سے انصاف کی فراہمی کے اندر روڑے ڈالنا, رکاوٹیں ڈالنا, یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ فی الفور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے. بہت شکریہ جی. ابھی راج صاحب اور میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی تائید کرتے ہوئے کچھ مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. پاکستان کے مقبول ترین لیڈر, دنیا اسلام کے مقبول ترین لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور حملے کے بعد اس کو مذہبی رنگ دیا گیا. مذہبی رنگ دینا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اس نون لیگ کے کچھ لیڈر جو لطیف اور ABC, مریم اورنگزیب, جن کی اپنے گھروں میں کوئی وقت نہیں ہے, وہ بھی ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں, جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا. وہ پنجابی کہتے ہیں دوسری دفعہ سالن منگن پہ کوئی نہیں دیتا, وہ بھی آگے ٹی وی پہ لیڈر بنے ہوئے. انہوں نے پہلے ایک گراؤنڈ بنائی جان کے اور PTV اس میں ملوث تھا. PTV نے رول پلے کیا
اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک سائڈ کے اوپر یہ اپنا پلان کر رہے تھے اور دوسری سائڈ کے اوپر انہوں نے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا وہ دوسرا پلان تھا، اور پھر اس کو موقع پہ مارنے کا بھی پلان تھا. ہم تو کنٹینر پہ موجود تھے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اندر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے. اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں خان صاحب کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں. جب بھی آپ کسی سٹیٹس کو مافیاز کو، یہ سارے مافیاز ہیں، یہ 13 جماعتیں نہیں ہیں، یہ 13 مافیاز ہیں، اور ان مافیاز کے 2 لیڈر ہیں، 3 لیڈر بیسیکلی، نواز گروپ، زرداری گروپ، فضل الرحمان گروپ. یہ 3 گروپ ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے مشندر ہیں ان کے. یہ تینوں مافیا کے بڑے گینگسٹر ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستانی سیاست کو گندا کیا ہے. پاکستانی سیاست کے اندر پیسے کا رواج، رشوت کا رواج، ججوں کو ڈرانا دھمکانا، بیوروکریسی کو ڈرانا دھمکانا، کیسز بنانا، یہ ان مافیا کا کام رہا. یہ تاریخ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. کئی صحافیوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی کتابیں لکھی ہیں کہ بندوں کو کس طرح سے مار دیتے ہیں، کس طرح سے دنیا سے آگے بھیج دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی فیملیز کو کیا کرتے ہیں، ججوں کو کیسے فون کرتے ہیں، کیسے رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں. یہ 85 سے جب سیاست شروع ہوئی تو اس کے اندر گند کا جو پہلا سربراہ ہے وہ نواز شریف ہے. دوسرا گند کا سربراہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، اور جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب. یہ ایک مافیا ہے. یہ نہیں چاہتا پاکستان ٹھیک ہو، کیونکہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے. ان کا ایک تعلق ہے کہ ہم نے یہاں پہ حق حکمرانی جتانا ہے، باقی سارا کچھ ملک سے باہر رکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، موجیں کرنی ہے. میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر بات کی کہ ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں پاکستان کے اندر. آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں رہا؟ انہیں پتہ ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہے، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک رول گئی ہے، مر گئی ہے، کھپ گئی ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کاروبار تو چل رہا ہے نا. ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. کیسز کے اندر جو 1100 ارب روپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو گیا نا، نئے سرے سے پاک صاف تو ہو گیا نا. ادارے کیوں خاموش ہیں؟ کتنی بڑی ڈکیتی ہوگی پاکستان کے ساتھ، 22 کروڑ عوام کے ساتھ، لیکن سارے چپ ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے. عام غریب آدمی جو ریڑی لگاتا ہے، جو اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. وہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے. کھانے پینے کی چیز گھر لے کر آئے گا، پہلے ٹیکس دے کر آئے گا، پھر گھر آئے گا. وہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے، کوئی بسکٹ لے آئے، کوئی بوتل لے آئے، مشروب لے آئے، پہلے ٹیکس دے گا، پہلے وہ ٹیکس دے گا، پھر گھر آئے گا. وہ اینٹیں اٹھانے والا بھی تو یہ ان کے پیسے تھے. یہ 1100 ارب روپیہ ان کا تھا. یہ جو منی لانڈرنگ میں پیسے گئے آئے، سارا کچھ ہوا ہے، کس کا پیسہ ہے؟ یہ ساری کک بیکس کس کی ہیں؟ یہ عوام کی پیسے سے. سو اس مافیا کو چیلنج کرنا صرف ایک بندہ چیلنج کر سکتا تھا پاکستان نے، جس نے کیا، جس نے 26 سال چیلنج کیا ہے. اور 26 سال سے وہ بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے، انصاف کی اور کرپشن سے پاک معاشرے کی، پاکستان کی 2 باتیں کر رہا ہے. اور 2 باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی. تو جب سوٹ نہیں کرتی سٹیٹس کو والوں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بندہ مائنس کرتے ہیں. یہ کوئی عمران خان پہلا بندہ مائنس نہیں کرنے لگے. انہوں نے اس سے پہلے کئیوں کو مائنس کیا ہے، کئیوں کو ویڈیو کے چکر میں کیا، کئیوں کو آڈیو کے چکر میں کیا، کئیوں کو ویسے چکر میں کیا، کئیوں کو مائنس کیا. عمران خان وہ پاکستان کا باوقار لیڈر ہے کہ جس نے UN کے اندر بھی پاکستان کا نام، اسلام کا نام، اسلام کی سربلندی کے لیے جو بات کی ہے، اسلام کے لیے بات کی ہے، کسی لیڈر نے آج تک بات کی. وہ واحد لیڈر ہے. ان کو عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوف آتا ہے، ڈرتے ہیں. اور ڈر یہ لگ رہا ہے، جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ 3/4 کا کلین سویپ ہے. یہ گھوڑے کا میدان آ جائیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پلان کیا؟
ایک تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. آنریبل عدلیہ سے گزارش ہے کہ پلیز اس میٹر کو دیکھا جائے اور فوری طور پر جو چیئرمین صاحب نے کل باتیں کی عمران خان صاحب نے, وہ سننے والی باتیں ہیں کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اور ایف آئی آر نہیں اس کی ہو رہی. ملک کا سب سے پاپولر لیڈر صرف پاکستان میں پاپولر نہیں ہے, الحمدللہ میرا لیڈر دنیا میں پاکستان کی بھی پہچان ہے, الحمدللہ وہ ایسا لیڈر ہے. دوسری بات کہ جو فرینزک کے جو ریزلٹس آنے ہیں, جو تعاون ہونا ہے, اگر ادارے نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے؟ اپنے روزانہ کے 4-5 بندے بٹھا کے پریس کانفرنس کر دی, ہم 20 کر سکتے ہیں. دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں, یہ جو حکومت چینج کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ ہم حکومت چینج کر دیں, یہ سارا پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں انویل ہو جائے گا, سامنے آ جائے گا. سب کی کرتوت, سب کی حرکات, سب کے معاملات, سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور میں پھر کہوں گا, تاریخ جب لکھی جائے گی تو وہ پھر ہر ایک کے کردار کو لکھے, ہر ایک کے کردار. یہ جو کیسز ختم ہوئے, یہ جو سارے اشتہاری ملک کے اندر آ رہے ہیں, مزید اشتہاری وہ آ رہے ہیں جنہیں جیل میں جانا چاہیے, وہ سارے باہر جا کے بیٹھے ہوئے تھے, اب واپس آئیں گے, سارا کچھ ہوگا, فیلڈنگ لگائیں گے, تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایم پی اے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور جو عمران خان کی کال ہے اس کے اوپر لبیک کرے گا. بہت شکریہ. پرائم منسٹر بھی جیسے ہی حملہ ہوا تھا اس کے فوری بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی اصلاح کی تھی, تو وہ بھی تک نہیں بن سکا, عدلیہ نے وہ نہیں بنایا. اب عمران خان بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں, ان کے تحفظات بھی ہیں اداروں کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ عدلیہ کو کہ وہ آگے بڑھے اور یہ جوڈیشل کمیشن؟ یہی ہمارا مطالبہ ہے, اور یہی ہم نے بھی گزارش آپ کے سامنے ابھی کی ہے کہ عدلیہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. پہلے تو ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں, لیکن اب حقائق اور شواہد کچھ ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ جب ضروری ہو گیا ہے کہ عدلیہ جوڈیشل کمیشن بنائے. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے. تو ڈی پی او گجرات تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اس کے اوپر کون ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ابھی بھی وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ بات کل خان صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دی تھی. جب ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے لیکن ایف آئی آر نہیں ہو رہی. یہ ہمیں بھی معلوم, آپ کو بھی معلوم, کیوں نہیں ہو رہی. اس کی تحقیقات کرائی جائے, جوڈیشل کمیشن یہ دیکھے کہ کیا وجوہات ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر ڈی پی او گجرات اس میں ملوث ہے, اس کی بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے اور دیکھے. اور باقی ایجنسیز جو اس وقت کوآپریٹ نہیں کر رہی انویسٹیگیشن میں, ہم تو سب کے خلاف کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سب کو دیکھے اور حقائق کو سامنے لائے. یہی تو ہمارا مطالبہ ہے. جب عمران خان صاحب کو ملک میں انصاف نہیں مل رہا تو کیا ارشد شریف کے کیس میں جو 3 ملک جس میں ملوث ہیں, کیا اس کے قتل پہ ہمیں انصاف مل جائے گا؟ اس کے والد یہ میرے بشمول, آپ کے بشمول سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک میں اس وقت انصاف کا معیار کہاں پر کھڑا ہے. جو لوگ خان صاحب کی سازش میں ملوث تھے وہ انہی لوگوں کے تانے بانے شاید ادھر بھی جا کر ملتے ہوں گے. تو جب تک جوڈیشری اپنا رول ادا نہیں کرے گی, اپنا کردار ادا نہیں کرے گی,